آج جب اس کے مخبر نے بیبرس کی اس مکان میں پہنچنے کی اطلاع دی تو وہ وقت ضائع کیے بغیر 20 سپاہیوں کا دستہ لیے اس مکان تک آ دھمکا۔ سپاہی پوری قوت سے دروازہ پیٹنے میں مصروف تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، امیر برکیارک کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر جب اس کی جھنجھلاہٹ نقطۂ عروج پر جا پہنچی تو اس نے سپاہیوں کو دروازہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ سپاہیوں نے حکم پاتے ہی دروازے پر زور آزمائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ قبضوں سے اکھاڑ دیا گیا۔ دوسرے گھروں کے مکین شور کی آواز سن کر وہاں جمع ہونے لگے۔ امیر برکیارک نے انہیں قرب و جوار میں جمع ہوتے دیکھ کر تیز لہجے میں اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ جمع ہونے والے لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی سرکاری معاملہ ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں وہ بھی نہ دھر لیے جائیں، آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنے لگے۔ دروازہ ٹوٹنے پر امیر برکیارک نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ وہ محتاط انداز میں اندر داخل ہو گئے۔ سپاہی ہر قسم کی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار دکھائی دے رہے تھے۔ امیر برکیارک بھی تلوار بے نیام کیے ان کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ 2 راہداریوں کو پار کرنے کے بعد وہ اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں 3 افراد موجود تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی صورت دیکھ کر امیر برکیارک کی آنکھوں میں چمک پڑ گئی۔ انہیں تحقیر بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے سپاہی عجیب تذبذب کا شکار تھے۔ ان کے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ ان کے سالار اعلیٰ تھے۔ اپنے سالاروں کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری نبھانے کا وقت آن پڑا تھا۔ وہ مخمصے میں مبتلا ہونے لگے۔ ان کی ننگی تلواروں کا رخ ان تینوں کی جانب تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم لوگ قاہرہ واپس نہیں لوٹو گے۔ میں نے جان بوجھ کر سلطان سے کہہ کر بیبرس کا مخصوص دستہ منصورہ میں رکھوایا تھا تاکہ تم لوگوں تک آسانی سے رسائی حاصل ہو سکے۔ اب میں تمہیں پابا زنجیر سلطان توران شاہ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کا ثبوت دوں گا کہ میں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی اور میرا شک ہمیشہ درست نکلتا ہے۔ امیر برکیارک، فارس الدین اقطائی جو اس دوران سنبھل چکا تھا، تمسخرانہ لہجے میں بولا، یہ تو تمہارا خواب ہی رہے گا کہ تم ہمیں پابا زنجیر سلطان کے سامنے پیش کر سکو۔ مجھے حیرت ہے کہ تم ابھی بھی بچ نکلنے کی امید لگائے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، تم ہم سب لوگوں کو یہاں سے گرفتار کر کے لے جاؤ، مگر ہمیں سلطان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس جواز کیا ہے؟ تم نے سلطان کی حکم عدولی کی ہے۔ تمہیں قاہرہ لوٹنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر تم وہاں جانے کی بجائے یہاں چھپ کر کوئی خفیہ کھیل کھیلنے میں مصروف ہو۔ کیا یہ تمہارے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہ ہم منصورہ میں موجود ہیں، یہ احکام شاہی کی خلاف ورزی صحیح، مگر یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کہ تم ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تو تمہیں سلطان کے سامنے پیش ہو کر بتانا ہی پڑے گا کہ تم چوروں کی طرح یہ جو یہاں چھپے بیٹھے ہو، اس کے پیچھے کیا سازش پل رہی تھی۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہم یہاں محض اس لیے مقیم ہیں کہ سلطان توران شاہ کے خلاف سازش تیار کریں؟ احمد چولاک تنک کر بولا۔ برکیارک، فارس الدین اقطائی نرم لہجے میں بولا، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو، مجھے تمہاری ہڈیوں سے بھی راز اگلوانے کا فن آتا ہے۔ سپاہیوں، ان کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے باندھ کر قلعے میں لے چلو۔ اگر ان میں سے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کرے تو اس کا سر تن سے جدا کر دینا۔ امیر برکیارک کا حکم سن کر سپاہی تذبذب کے شکار ہو گئے۔ وہ دونوں کی صورت دیکھ رہے تھے۔ امیر برکیارک سپاہیوں کی جھجک کو تاڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ماضی میں یہ لوگ چونکہ ان پر افسران مقرر تھے، اس لیے سپاہی اپنے معزول افسروں کی گرفتاری سے جھجک رہے ہیں۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں انہیں تنبیہ کی، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تم سلطان کے وفادار ہو، اپنے سلطان کی حفاظت تم پر فرض ہے، یہ اسی فرض کا ایک حصہ ہے۔ 2 سپاہی حکم کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے۔ احمد چولاک کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ اسی وقت ایک گرجدار آواز سپاہیوں کے عقب سے آئی، ٹھہرو۔ سپاہیوں کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ اس جانب دیکھنے لگے جدھر سے انہیں رکنے کا حکم سنانے والی آواز سنائی دی تھی۔ گلوقوز جب عالم بے ہوشی سے بیدار ہوئی تو اس نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ اس نے اپنے ارد گرد حیرت سے دیکھا، پھر اس کے ذہن کے پردوں پر بیتے ہوئے واقعے کی کڑیاں مربوط ہو گئیں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ڈھاٹے سے چھپائے گئے چہرے گھومنے لگے۔ وہ سہمی نگاہوں سے اس خیمے کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ اس وقت موجود تھی۔ خیمے کی اندرونی بناوٹ میں کوئی خاص بات نہیں تھی جس پر وہ کوئی اندازہ قائم کر پاتی۔ ایک خیال کے تحت اس نے خود کو ٹٹولا۔ اس کا جسم پوری طرح آزاد تھا۔ وہ بستر سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دھیمے قدموں سے خیمے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ خیمے کا پردہ اٹھا کر جب اس نے باہر نظر ڈالی تو لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گئی۔ وہ اس وقت کسی کھلے علاقے میں موجود تھی جہاں پتھریلی زمین پر کہیں کہیں برف کے گالے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خیمے سے باہر نکل آئی، پھر ایک بار دوبارہ اسے حیرت کا شکار ہونا پڑا۔ وہاں صرف اسی کا اکیلا خیمہ ایستادہ تھا۔
دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اس ویرانے میں تنہا کس نے چھوڑا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن کو جھنجھوڑنے لگا۔ اسے محض اتنا یاد تھا کہ اس نے کپڑا اس کے چہرے پر ڈال کر اسے ہوش سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں اندازہ لگانا دشوار تھا۔ وہ ازقائی قبیلے کے اجنبی سردار کے بارے میں سوچنے لگی جس نے حالات کو ناقابل یقین حد تک تبدیل کر دیا تھا۔ ماجی خان کو اس نے خنجر گھونپا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ کارستانی اسی کا نہ ہو۔ اگر واقعی یہ حرکت سردار ماجی خان نے ہی کی ہے تو وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ حرکت اس نے نہ کی ہو۔ مطیع الدین کے حوالے سے بھی اسے یہ شک گزرا، مگر وہ تو خود ایک عرصے سے لاپتہ تھا۔ خیالوں کے بھنور میں پھنسی وہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ اس نے ارد گرد گھوم کر گرد و نواح کا جائزہ لیا کہ شاید کہیں کوئی چھپا بیٹھا دکھائی دے، مگر وہاں حقیقتاً کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دوبارہ خیمے میں داخل ہوئی۔ وہاں موجود سامان کو الٹ پلٹ کر وہ کوئی سراغ تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ اسے اپنے باپ قنائی خان کے ساتھ چند بار سفر کرنے کا موقع ملا تھا، جس کے سبب وہ کئی منگول قبیلوں کے رہن سہن اور ان کے خیموں کے طرز تعمیر سے واقف ہو چکی تھی۔ خیمے کی بناوٹ کو پہچاننے میں وہ پہلے ہی مات کھا چکی تھی۔ وہ عام خیموں جیسا ہی لگ رہا تھا۔ اس کا سفید رنگ عام شکاری منگولوں کے استعمال میں آنے والے خیموں جیسا تھا، البتہ وہ قدرے میلا دکھائی دے رہا تھا۔ خیمے میں عام سا سامان موجود تھا جس کی ضرورت کسی بھی سفر میں پیش آ سکتی تھی۔ وہ اپنی مسلسل ناکامی پر جھنجھلا سی گئی۔ تھک ہار کر وہ ایک بار پھر باہر نکل آئی۔ آخر وہ کون تھا جس نے اسے زندان خانے سے نکال کر اس ویرانے میں لا پھینکا تھا؟ وہ خیمے کے قریب ایک پتھر پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئی اور اس نامعلوم فرد کا انتظار کرنے لگی۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار کی صعوبت برداشت نہیں کرنا پڑی۔ تھوڑی دیر بعد دور سے ایک چھوٹا سا غبار اٹھتا دکھائی دیا۔ وہ غبار کو دیکھ کر چونک پڑی اور آنکھیں پھاڑ کر اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس غبار سے ایک گھڑ سوار برآمد ہوا۔ وہ تیزی سے اسی کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ گلوقوز کو جانے کیوں کسی اندیکھے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ وہ بےتابی سے ہاتھ مسلنے لگی۔ خیمے میں تلاشی کے دوران اسے کوئی ایسی چیز نہیں مل پائی تھی جسے وہ بطور ہتھیار استعمال کر پاتی۔ ادھر خیمے کا پردہ اٹھا اور بلند قامت برقائی خان اندر داخل ہو گیا۔ مطیع الدین اسے بے یقینی کے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی برقائی خان ہی اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اس کی صورت دیکھ کر گنگ سا رہ گیا۔ کافی دیر تک اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا بات کرے۔ ایک پل کے لیے تو اسے یہ سب خواب محسوس ہوا۔ اس نے خود کو چٹکی بھری اور تکلیف ہونے پر کراہ کر رہ گیا۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ برقائی خان بذات خود اس کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ برقائی خان نے اس کے ششدر چہرے کو دیکھتے ہوئے سپاہی کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تم اب کچھ منہ سے پھوٹو گے کہ یوں ہی ہونق بنے بیٹھے رہو گے؟ برقائی خان نے اس کے انداز پر پھپتی کسی۔ یکایک مطیع الدین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ برقائی خان اس کی جانب بڑھا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی ڈھارس بندھانے لگا۔ مطیع الدین اسے اچانک اپنے سامنے پا کر خوش بھی تھا اور غمگین بھی۔ چلو اب بس کرو، مجھے لڑکیوں کی طرح آنسو بہانے والے مرد ہرگز پسند نہیں۔ برقائی خان کی اپنی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ مطیع الدین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو جسے اپنوں سے بچھڑ جانے کا خوف لاحق ہو۔ برقائی خان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ مطیع الدین روتے روتے ہنس پڑا۔ یہ کس قسم کی اداکاری کر رہے ہو بھائی؟ کبھی رو کر دکھاتے ہو، کبھی روتے میں ہنس کر۔ اتنے دن دور رہ کر یہی کچھ سیکھا ہے کیا؟ برقائی خان بولا۔ تم میرے جذبات کا مذاق اڑا رہے ہو کیا؟ مطیع الدین کا منہ بن گیا۔ واہ بھائی واہ، عورتوں کی طرح ناز و ادا بھی۔ مطیع الدین اس کی بات پر کھل اٹھا۔ وہ دونوں آپس میں گزرے وقت کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ گزرے وقت کے بے شمار قصے ان کے پاس موجود تھے جو وہ ایک دوسرے کو سنانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ مطیع الدین نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو برقائی خان نے اسے تسلی دی۔ مطیع الدین نے جھجکتے انداز میں جب گلوقوز کے بارے میں پوچھا تو برقائی خان کے لبوں سے بلند قہقہ نکل گیا۔ اس نے بے اختیار ایک زوردار ہاتھ اس کے کندھے پر دے مارا۔ مطیع الدین پہلے ہی تکلیف سے دوچار تھا۔ ہاتھ پڑتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ اس کے لبوں سے تیز کراہ نکلی۔ برقائی خان کو دوسرے ہی لمحے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہڑبڑا کر وہ معذرت طلب کرنے لگا۔ مطیع الدین کی تیز کراہ پر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مطیع الدین اس کا سٹ پٹایا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنی تکلیف لمحہ بھر کے لیے بھول گیا اور اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگا۔ برقائی خان محض مسکرا کر رہ گیا۔
وہ مطیع الدین کی سنگین حالت سے آگاہ تھا۔ اسے اس کی قوت ارادی پر رشک آ رہا تھا کہ اس قدر تکلیف سے دوچار ہونے کے باوجود وہ خوش و خرم دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اب مطیع الدین کی صحت یابی کا انتظار تھا تاکہ وہ واپسی کا سفر اختیار کرتا۔ اس نے اپنے لشکر کو ایک دوسرے سردار کی قیادت میں واپس لوٹنے کا حکم دے دیا۔ 20 سپاہی اس نے اپنے ساتھ رکھے تاکہ جینانی محافظوں کی جانب سے کسی شرارت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسے امید تھی کہ اب جینانی محافظوں میں سے کوئی اس کی طرف نہیں بڑھے گا، پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو واضح طور پر یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے کھانے کے بندوبست کے ساتھ ساتھ میزبان زرگامی قبیلے کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں۔ زرگامی سردار نے میزبانی کے فرائض کے حوالے سے تمام ذمہ داریاں نبھانے کی پیشکش کی تھی، مگر برقعی خان ان کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے اس بات پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ ادھر امیر برکیارک اپنے عقب میں کسی کی موجودگی پر چونک کر پلٹا۔ بیبرس اس کے سامنے کھڑا اسے درشت نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ بیبرس کی شکل دیکھتے ہی برکیارک کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم بھی یہیں موجود ہو؟ اب تو میری بات کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ سپاہیوں، اسے بھی گرفتار کر لو۔ اس کی بات پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ پورا ٹولہ ہی غداروں کا ہے۔ امیر برکیارک نے سپاہیوں کو ہدایت کی۔ سپاہی ابھی تک ساکت کھڑے تھے۔ برکیارک، بیبرس چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ شیطان کی جب کمبختی آتی ہے تو وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس چلا آتا ہے۔ تمہارے وقت بھی کچھ ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ نائب السلطنت کا عہدہ پا کر تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو کہ جہاں چاہو دندناتے پھرو اور جو کچھ کہو وہ سچ مان لیا جائے۔ بیبرس، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ میری زبان تم سے زیادہ لمبی ہے۔ یہ سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے کیونکہ یہ سلطان کے وفادار ہیں اور اسی سے تنخواہ پاتے ہیں۔ برکیارک سخت لہجے میں بولا، ان میں کوئی بھی سپاہی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ تم چاہو تو کوشش کر کے دیکھ سکتے ہو۔ بیبرس نہایت اطمینان سے چلتا ہوا فارس الدین اقطائی کے پہلو میں پڑی ہوئی نشست پر جا بیٹھا۔ سپاہیوں، امیر برکیارک نے انہیں آنکھیں دکھائیں، یاد رکھو، میری حکم عدولی کرو گے تو میں تمہاری کھال کھچوا دوں گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری کیا حیثیت ہے۔ تمہاری جو بھی حیثیت ہے وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس وقت ان کا سالار ان کے سامنے موجود ہے۔ جب دستے کا سالار سامنے ہو تو تمام سپاہی صرف اسی کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سپاہیوں کی تربیت کا بنیادی جزو ہے۔ امیر برکیارک نے جب یہ محسوس کر لیا کہ یہاں اس کی دال نہیں گل سکتی تو وہ پاؤں پٹک کر بولا، میں تم سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ غم و غصے کی حالت میں دروازے کی جانب مڑا۔ اسی لمحے بیبرس نے اسے آواز دے کر روک دیا۔ امیر برکیارک، تم آئے تو اپنی مرضی سے ہی تھے، مگر تم اپنی مرضی سے یہاں سے جا نہیں سکتے جب تک ہم اجازت نہیں دیں گے۔ کہ کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا۔ مطلب تو تم سمجھ رہے ہو نائب السلطنت۔ فارس الدین اقطائی ہنس کر بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ امیر برکیارک بازی پلٹتے دیکھ کر پریشان دکھائی دینے لگا۔ جو تم کرنا چاہتے تھے وہ تو تم کر نہیں سکے، مگر جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس سے تم ہمیں باز نہیں رکھ سکتے، فارس الدین اقطائی نے کہا۔ دوسرے لمحے سپاہیوں نے امیر برکیارک کو زنجیروں کے جال میں ایسے لپیٹ ڈالا کہ اس کے لیے معمولی سی حرکت کرنا بھی دشوار ہو گیا۔ وہ بری طرح مچل رہا تھا، اس کی زبان سے ہذیان جاری تھا۔ امیر برکیارک اس بارے میں کسی کو کچھ بتا کر نہیں آیا تھا کیونکہ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ معاملہ یہ شکل اختیار کر جائے گا۔ ضرورت سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ فارس الدین اقطائی نے تھوڑی دیر اس کی بکواس سنی، پھر جب اکتا گیا تو اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اس امر سے فارغ ہو کر فارس الدین اقطائی نے بیبرس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی بروقت آمد نے معاملے کو بگڑنے سے بچا لیا۔ بیبرس نے اس کی ڈھارس بندھائی اور اس امر کا انکشاف کیا کہ وہ اس کی آمد سے پہلے باخبر تھا۔ اس کے جاسوسوں کو وہ پہلے ہی دن سے تاڑ گیا تھا۔ آج وہ اسی لیے جلدی سے یہاں نکل گیا تھا کہ کہیں وہ چوہے دان میں نہ پھنس جائے۔ جب اس نے اس جانب اسے آتا دیکھا تو ایک جانب ہٹ گیا، پھر اس کے تعاقب میں واپس لوٹ آیا۔ دوسری جانب تھوڑی دیر میں وہ گھڑ سوار گلوقوز کے قریب پہنچ گیا۔ وہ طویل القامت شخص تھا، وضع و لباس سے وہ منگول ہی دکھائی دے رہا تھا۔ سیاہ ڈھاٹے سے اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا، اس لیے گلوقوز کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے گلوقوز کو دور ہی سے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ اپنے گھوڑے کو اس جانب بڑھا لایا۔ قریب پہنچ کر اس نے گلوقوز کے گرد ایک چکر کاٹا۔ گلوقوز پریشانی کے عالم میں اس کے ساتھ ساتھ گھومتی چلی گئی۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ٹھہرایا اور جست لگا کر نیچے آ گیا۔ وہ گلوقوز کی جانب بڑھا اور اس کے بالکل مد مقابل آن کھڑا ہوا۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں اس ویرانے میں کیوں لائے ہو؟ گلوقوز ہمت کر کے بولی۔ اس کی بات سن کر نوارد ہنسنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھے پہلی ہی نظر میں پہچان جاؤ گی،
مگر چہرہ دیکھ کر ہی پہچانا جا سکوں گا، یہ مجھے ہرگز امید نہیں تھی۔ گلوقوز اس کی آواز سن کر مخمصے میں پڑ گئی۔ یہ آواز اور لہجہ اس کی سماعت میں محفوظ تھا، مگر وہ کون ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں اس کا ذہن اس کی مدد نہیں کر پایا۔ اجنبی نے اسے یوں پریشان دیکھ کر اپنے چہرے کو بے نقاب کر ڈالا۔ وہ ایک خوش شکل اور وجیح تاتاری نوجوان تھا۔ گلوقوز اس کی صورت دیکھتے ہی سناٹے میں آ گئی۔ اسے یہ ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس کے سامنے موجود نوجوان اس کا ماموزاد اور منک آنا کا پوتا ہو سکتا ہے۔ اسے دیکھے ایک زمانہ بیت چکا تھا۔ کئی برس پہلے وہ جب اپنے نانا منکانا کے پاس گئی تھی تو اسے ملی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قد میں غیر معمولی اضافہ ہوا تھا۔ چہرے کے خد و خال میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ شنگ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا ذہن تو معاف ہونے والا ہے۔ تم مجھے سرائے سے اس طرح اغوا کر کے یہاں لے آئے۔ اور کیا میں تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا جو تمہیں موت کی سزا سنانے پر تلے بیٹھے تھے؟ یہ تم نے بہت غلط کیا شنگ۔ وہ لوگ مجھے اب حقیقتاً اپنے باپ کی قاتل سمجھیں گے۔ گلوقوز تعصف بھرے لہجے میں بولی۔ بے وقوف، تم نہیں جانتی کہ وہاں کیا کھیل رچایا گیا ہے۔ چلو اندر، میں تمہیں تفصیل سے سب بتاتا ہوں۔ یہاں کافی خنکی ہے، کچھ دیر اور یہاں رکیں تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ شنگ نے خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں خیمے کی جانب بڑھ گئے۔ خیمے میں پہنچ کر شنگ نے ایک کونے میں پڑے صندوق میں سے شراب کی سراہی نکالی۔ وہ شاید کافی دیر سے شراب کی طلب محسوس کر رہا تھا، اسی لیے اس نے سراہی سے 2-3 گھونٹ اپنے حلق میں اتار لیے۔ گلوقوز خیمے کے وسط میں کھڑی اس کی صورت دیکھتی رہی۔ شنگ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گلوقوز نڈھال سی بستر پر لیٹ گئی۔ شنگ وہیں صندوق پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ شنگ، جلدی سے بتاؤ، میں سخت اضطراب میں ہوں، گلوقوز نے کہا۔ گل، بڑے افسوس کی بات ہے، تم نے نہ تو مجھ سے میرا حال دریافت کیا اور نہ ہی یہ پوچھا کہ میں اب تک کہاں تھا، اس نے شکوہ کیا۔ یہ سب میں بعد میں پوچھ لوں گی۔ تم نہیں جانتے کہ میں گزشتہ چند دنوں سے کس اذیت کا شکار ہوں۔ نہ صرف میرے باپ کے قتل کا الزام مجھ پر لگا دیا گیا، بلکہ حالات کو یوں توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے کہ میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو گئی ہوں۔ اچھا بابا، بتاتا ہوں۔ تم پیو گی کیا؟ شنگ نے شراب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ایسی علت نہیں ہے، گلوقوز نے ناگواری سے جواب دیا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں نے سوچا کہ سردی بڑھ رہی ہے، شاید گرمائی کے لیے تمہیں اس کی ضرورت ہو۔ تم جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہے ہو۔ تسلی رکھو، کچھ ہی دیر میں تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ تم نے کون سا ابھی واپس لوٹنا ہے؟ شنگ کچھ دیر تک شراب نوشی میں مشغول رہا، پھر اس نے سراہی ایک جانب رکھ دی۔ وہ ویسے بھی زیادہ نہیں پیتا تھا، مگر آج اس نے خود بھی گریز کرنا ضروری سمجھا۔ اس کے قریب ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی، تنہائی بھی تھی۔ وہ ایسے میں بہکنے سے خود کو باز رکھنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے باپ کے قاتل کے بارے میں بھی جاننا چاہو گی۔ ہاں، گلوقوز نے ٹکا سا جواب دیا۔ اس لمحے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں تم تو… ارے نہیں، خامخواہ شک نہ کیا کرو۔ دراصل تمہارے باپ کے قتل کے پیچھے شاہی خاندان کے ارکان کا ہاتھ ہے، اس نے انکشاف کیا۔ گلوقوز اس کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے دنگ رہ گئی۔ اس کی پھیلی آنکھوں میں بے یقینی جھلک رہی تھی۔ کچھ دن قبل اچانک شاہی حکم آیا کہ منکانا کو سرداری کے عہدے سے معزول کر دیا جائے اور اس پر بدعنوانی کا مقدمہ تھوپ کر اسے بے بس بنا دیا جائے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کوئی سمجھ نہیں سکا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے طور پر وہاں سے نکلا کہ تمہارے باپ کو یہ ساری صورتحال بتا سکوں۔ یہاں یہ بھی جان لو کہ اس شاہی فرمان سے 2 دن پہلے تمہارا باپ عجلت کی حالت میں سرخوں کے قبیلے میں آیا تھا۔ میں جب یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ قونائی خان کو گزشتہ رات کسی نے قتل کر ڈالا ہے۔ جانے کیوں یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ میں سرائے ٹھہر گیا کہ قاتل کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہیں اپنے باپ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ واقعی یہ کوئی بڑی منصوبہ بندی ہی ہے۔ قونائی خان ریاست کا اہم عہدیدار تھا۔ اس کے بارے میں شاہی خاندان کی خاموشی میرے شک کو مضبوط بنانے لگی۔ جب میں نے تمہارا بیان سنا تو تیزی سے ازقائی قبیلے جا پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ سردار مانجی خان کو کوئی گہرا گھاؤ کھا کر بستر پر پڑا ہے، جس پر مجھے یقین ہو گیا کہ تم سچ کہہ رہی تھی۔ ابھی میں وہیں موجود تھا کہ ایک شاہی فرمان وہاں پہنچا۔ مانجی خان کو معزول کر کے اس کی جگہ فوری طور پر نیا سردار نامزد کر دیا گیا۔ مجھے اس وقت مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ واقعی شاہی خاندان کا کوئی فرد تمہارے باپ کے قتل میں ملوث ہے اور وہ اس قتل کی واردات کو غلط رنگ دینا چاہتا ہے۔ میں اسی وقت سیدھا اپنے قبیلے میں پہنچا اور وہاں اپنے دادا سے مل کر ساری صورتحال ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے میری بات سن کر مجھے ہدایت کی کہ میں کسی بھی طریقے سے تمہیں زندان خانے سے نکال لاؤں، کیونکہ قونائی خان کی موت کو جلد ہی سرد خانے میں ڈال کر فراموش کر دیا جائے گا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اس ناکردہ جرم میں تم ماری جاؤ۔
شنگ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ گلبقوز کے ذہن میں خوف سا طاری تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھناؤنے کھیل میں اسے پھانس لیا جائے گا۔ ایسے حالات میں تو اس کے خلاف گواہیوں کی قطار لگ سکتی تھی۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری اس حرکت سے میں زندہ رہ پاؤں گی؟